اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قال لا ينال عهد الظالمين۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہاں سے تحویل قبلہ کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ کعبہ مشرفہ کو قبلہ بنایا گیا تو اس پر مدینہ منورہ میں سب سے پہلا فتنہ کھڑا ہوا، کیونکہ یہود و نصارہ دونوں کا دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ انہیں بڑا غرہ تھا اس بات پر اور اپنی بڑی فضیلت سمجھتے تھے۔ تو اس یعنی کہ تقریباً 4 رکوع تک ابراہیم علیہ السلام کی کہ بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر چلے گا، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دین ہے اسے ملت ابراہیمی ثابت کیا جائے گا۔ جس طرح حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا آنا اور ان کا آ کر دین کا پرچار کرنا تو وہ ملت ابراہیمی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت ماننا ملت ابراہیم کو ماننا تھا، ان کے بعد جو انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ان کو ماننا ملت ابراہیم کو ماننا تھا۔ یہ ایک وقت میں پھر ان کو ماننا ملت ابراہیمی نہیں رہا بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا ملت ابراہیمی بن گیا۔ اب ملت ابراہیمی جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے نکل کر کے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں منحصر ہو گئی۔ ملت ابراہیم جو ہے اب انہی یعنی کہ اسی شریعت کا اسی دین کا نام ہو گیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ اسی طرح کر کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اب ملت ابراہیم جو ہے وہ میرے حبیب کو ماننے کا نام ہے۔ ملت ابراہیم جو ہے وہ میرے حبیب کو ماننے کا نام ہے، ملت ابراہیمی میرے حبیب کے دین کو ماننے کا نام ہے اور میرے حبیب کی شریعت کو ماننے کا نام ہے۔ اب کھڑا ہو کے کوئی بندہ میرے حبیب علیہ السلام کو چھوڑ کر کے کسی اور نبی کا کلمہ پڑھنے لگے تو وہ بندہ کافر ہے، وہ ملت کفر میں سے ہے، ملت ابراہیم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ ذہن میں رہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شہزادے جو ہیں بیٹے عموماً 2 ہی بتائے جاتے ہیں۔ آپ کے 10 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟ 10 بیٹے تھے۔ ان 10 میں سے معروف 2 بیٹے ہیں، بڑے حضرت اسماعیل علیہ السلام سرکار ہیں، ان کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ یہ دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت گاہ جو ہے، آپ جہاں پیدا ہوئے، جہاں سے آپ نے اپنی تبلیغی سرگرمیاں شروع کی تھیں، وہ ملک عراق تھا۔ کون سا علاقہ تھا؟ ملک عراق تھا۔ وہاں سے جہاں پہ نمرود کی حکومت تھی، آج بھی نمرود کے آثار وہاں موجود ہیں، اس کا گھر ٹوٹا پھوٹا ہوا وہاں موجود ہے، بالکل وہاں قریب تو نہیں جانے دیتے، باڑ کھڑی کر دی گئی ہے، تو وہ جگہ اس کی موجود ہے، نمرود کے محلات کے آثار۔ وہاں سے ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغی کام اپنا وہ سرگرمیاں وہاں سے شروع کی، عراق سے۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ملک شام کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا کہ آپ یہاں سے ہجرت کریں اور ملک شام چلے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں سمیت عراق سے ہجرت کر کے شام آ گئے اور اپنے بھتیجے کو حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کو بھی لے کر آئے۔ جہاں مرکز عبادت بنایا شام میں، وہاں سے تھوڑا ہٹ کے اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی مقرر کیا۔ اس بستی کا نام تھا، اس علاقے کا نام تھا صدوم۔ جی کیا نام تھا؟ صدوم علاقہ تھا۔ وہاں پر آ کے آپ نے ان کو ایک مرکز بنا کے دیا، فرمایا کہ آپ نے یہاں بیٹھ کر لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو مرکز قائم کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 مرکز بنائے عبادت کے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کتنے مرکز بنائے؟ 2 مرکز بنائے۔ ایک بنایا مرکز حجاز میں،
جہاں پہ مکہ مکرمہ ہے، مکہ مکرمہ شہر ہے، اسے وادی قرا بھی کہتے ہیں، ام القرا بھی کہتے ہیں، اور اسی جگہ پر آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے خانہ کعبہ بنایا۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا مرکز ابراہیم علیہ السلام نے قائم کیا، اور اپنے کس بیٹے کے ساتھ مل کر؟ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر۔ اور دوسرا مرکز عبادت کا شام میں بنایا، بیت المقدس شریف، اسے بیت المقدس بھی کہتے ہیں، مسجد اقصی شریف، یہ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی، اور اس کی تعمیر میں حضرت اسحاق علیہ السلام شامل ہیں۔ یہ بھی مرکز عبادت قائم کیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ یہ ذہن میں رہے۔ اب آ کر انگریز کتے نے آ کر یہ سارا علاقہ اس کا بٹوارا کر دیا ہے، اردن کو علیحدہ کر دیا، فلاں شام، ملک شام کو تھوڑا سا چھوڑ دیا، فلسطین کو الگ کر دی، یہ سارا شام کہلاتا تھا۔ ٹھیک ہے جی، یہ سارا فلسطین اور یہ شام جو ہے، یہ فلسطین شام میں شامل تھا، یہ تو الگ اس نے بنا دیا۔ پھر اس میں سے وہ ایک سور کھڑا کر دیا اسرائیل والا، وہ کھڑا ہو گیا وہاں سے، یہودی کھڑے ہو گئے وہاں سے، انہوں نے اپنا ایک علیحدہ وطن بنا لیا، وہ دوسرے عرب ممالک کو بھی نگلنے کے چکر میں ہے، گریٹر اسرائیل کے نام سے۔ تو بہرحال یہ بحث ایک الگ ہے، اس کی جغرافیائی جو ہے نا، اس کی سرحدوں پر بات کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ہم یہاں پر جو بات کرنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح دو مرکز بنائے تھے، یہودی جو ہیں اور نصرانی دونوں، وہ بیت المقدس کو اپنا قبلہ مانتے تھے، اپنا مرکز مانتے تھے، مرکز عبادت اور مرکز توجہ مانتے تھے۔ ان چار پورے رکوعوں میں، یہ جو ابھی آ رہے ہیں، 2 رکوع پہلے پارے کے آخری اور 2 رکوع دوسرے پارے کے پہلے، یہ 4 رکوع جو ہیں، ان 4 رکوعوں میں رب تبارک و تعالی نے فرمایا جس طرح بیت المقدس جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا قائم کردہ مرکز ہے، اور اس کے متولی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام تھے، اسی طرح کعبے کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، بنایا ابراہیم علیہ السلام نے ہے، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام شامل تھے، اور اس کے متولی جو ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی بیٹے ہیں۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ ان 4 رکوعوں میں یہی مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ کعبہ کو مکہ مکرمہ میں جب آقا علیہ السلام تھے نا، اس وقت بھی آقا علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے۔ مدینہ میں آ کے 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، لیکن مدینہ میں آ کر ایک عجیب سی الجھن تھی۔ وہ کیسے؟ آقا علیہ السلام کے دل میں جس طرح بیت المقدس کی محبت تھی، اسی طرح بیت اللہ کی بھی محبت تھی، اور بیت اللہ کی محبت زیادہ تھی۔ کیوں؟ تھے وہ بھی آپ کے چچا اسحاق علیہ السلام، اور اسماعیل علیہ السلام تو آپ کے سیدھے دادا لگتے تھے کہ نہیں؟ آپ کے جد اعلیٰ تھے اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا قائم کردہ مرکز تھا، تو یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا قائم کردہ مرکز تھا، لیکن وہاں پہ اسماعیل علیہ السلام کے بھائی تھے، اور یہاں پہ بلا واسطہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر تھی، اور یہاں پہ یہ وطن ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تھا۔ حضرت کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رہ کر کعبہ مشرفہ میں، مکہ مکرمہ میں رہ کر نماز پڑھا کرتے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، اور اس کی ترتیب یوں تھی، آقا علیہ السلام جب بھی نماز پڑھتے تو آقا علیہ السلام اس کو یعنی کہ شمال کی طرف اپنا پشت مبارکہ کرتے تھے آقا علیہ السلام، اور منہ کرتے تھے آقا علیہ السلام جنوب کی طرف۔ مکہ مکرمہ میں کعبہ مشرفہ کے پاس کھڑے ہو کر اپنا منہ اگر جنوب کی طرف کریں، کعبے کی دوسری سمت کھڑے ہو کر، تو آپ کے سامنے کعبہ بھی آئے گا، بیت المقدس بھی آئے گا۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ کعبہ بھی آئے گا اور بیت المقدس بھی آئے گا۔ اب مسئلہ بنا مدینے آ کے، جب آقا علیہ السلام مدینے آ گئے تو اب کعبہ شریفہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں، کعبہ شریفہ کی طرف منہ کرے اور منہ کریں بیت المقدس کی طرف، تو مدینہ بھی بیت المقدس کی طرف ہی آتا ہے، یعنی مدینہ اور بیت المقدس دونوں کعبے کے جنوب میں واقع ہیں۔ کعبے کی کس سمت واقع ہیں؟ جنوب میں واقع ہیں، اور کعبہ ان دونوں کے شمال میں واقع ہے۔ اب اگر منہ کرتے ہیں کعبے کی طرف تو پیٹھ ہوتی ہے بیت المقدس کی طرف، وہ قبلہ ہے۔ کہ نہیں سمجھ آیا؟ اگر منہ کرتے ہیں بیت المقدس کی طرف تو پیٹھ ہوتی ہے کعبے کی طرف، اور کعبہ جو ہے وہ آقا علیہ السلام کا پسندیدہ مقام ہے۔ 16-17 مہینے
اسی کشمکش میں رہے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کریم آقا علیہ السلام نے ایک دن نماز میں ہی شوق کا اظہار کیا ہیں بھی ہمارا قبلہ جو ہے وہ کعبہ ہو. پہلے تو چلتا رہا تھا، منہ دونوں کی طرف ہی ہو جاتا تھا، لیکن یہاں آ کے وہ یعنی کہ ایک بات جو ہے وہ اپنی قدرت سے باہر ہو گئی. ایک طرف منہ کرتے ہیں دوسری کی طرف پیٹ، دوسری طرف منہ کرتے ہیں تو اس کی طرف پیٹ. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت نماز میں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے اندر یہ حکم نازل فرما دیا. اس وقت کے جو اہل علم بنے پھرتے تھے یہودی اور عیسائی، چونکہ نصرانی، ان دونوں کو قبلہ بیت المقدس تھا، تو انہیں بڑی تکلیف ہوئی. انہوں نے کہا یہ کون سا دین ہے، صبح کو کچھ کہتے ہیں شام کو کچھ کہتے ہیں. ابھی تک تو یہ، کیونکہ جب تک آقا علیہ السلام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے تب تک انہیں ایک طرح کی تسلی تھی کہ کچھ نہ کچھ موافقت تو ہمارے ساتھ پائی جاتی ہے کہ ہم بھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. نعوذ باللہ ان کے دلوں میں یہ لالچ تھا ممکن ہے یہ اپنا دین چھوڑ دیں ہمارے دین پر آ جائیں. نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ حال تھا ان کا. اللہ تبارک و تعالی نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم دیا کہ حبیب آپ بیت المقدس سے چہرہ اپنا پھیر کے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم اسے ہی قبلہ بنا دیتے ہیں جو آپ کو پسند ہے. ہیں جی، تو اس سے یہ ثابت ہو گیا جس طرح اب ابراہیم علیہ السلام، ہم جو ہے نا ہم ایسی دنیا میں نہیں آ گئے. ہمارا کریم آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھنا جو ہے، اس پوری امت کا کریم آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھنا جو ہے، اس کے پیچھے ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں. آج جو ہم بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں نا، یا قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہے. بتائیں بھائی ہے یا نہیں ایسا؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر کیا اور اس کا متولی بنایا اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو. انہیں وہاں پر مقرر کر کے کعبے کا، رب کے گھر کا متولی بنایا. نبی کو متولی بنا رہا ہے کعبے کا. بتائیں بھائی کیا شان ہے یار. یہ مسجد کی خدمت کرنا یہ مولویوں کا کام ہے؟ نہ نہ نہ، یہ انبیاء کا کام ہے. اور مولوی تو نبیوں کی غلامی میں یہ کام کر رہے ہیں. کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کر دیا اور آگے دعا آ بھی رہی ہے. یہی اگلے صفحے پہ دعا ہے، آیت نمبر 129 میں. تو انہیں یہ ثابت کیا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے توسط سے کہ جس طرح بیت المقدس کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، اسی طرح بیت اللہ یعنی کعبہ مشرفہ کا تعلق بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے. جس طرح بنی اسرائیل جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں بواسطہ اسحاق علیہ السلام، اسی طرح امت محمدیہ، امت مسلمہ جو ہے، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق رکھتی ہے بواسطہ اسماعیل علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام اگر ان کے بیٹے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ہی بیٹے ہیں. اور اس میں یہ بتایا گیا، اب اس پورے 4 رکوعوں میں پچھلے جو اتنا سارا گزرا ہے، یعنی یا بنی اسرائیل اذکروا پہلے سے لے کر آخری یا بنی اسرائیل اذکروا تک یہ بیان کیا گیا تھا کہ ہر طرح کی سرداری، سیادت، مرکزیت بنی اسرائیل کو حاصل تھی ابراہیم علیہ السلام کے توسط سے بواسطہ اسحاق علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے کی وجہ سے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے کی وجہ سے. یہاں ان 4 رکوعوں میں بتایا جائے گا کہ وہ سرداری جو ہے جو بنی اسرائیل کو حاصل تھی وہ اب وہاں سے منتقل ہو کر بنی اسماعیل میں آ رہی ہے. جو شرف، جو عزت، جو مقام، جو سرداری، جو سیادت بنی اسحاق کو حاصل تھی، حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کے ماننے والوں کو حاصل تھی، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو حاصل تھی، پھر حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کو، حضرت سیدنا دانیال علیہ السلام کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام کو، ان سب کے ماننے والوں کو، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو حاصل تھی. وہ آج ان سے منتقل ہو کر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی طرف آ رہی ہے. ان 4 رکوعوں میں یہی ثابت کیا گیا. میں اب بات مانی جائے گی تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شریعت کی مانی جائے گی. جی ان کی شرع مبارکہ بھی منسوخ
ان کا جو کچھ بھی لائے تھے انبیاء کرام علیہ السلام بنی اسرائیل کے ذریعے سے، جو انہیں ان کے انبیاء کے ذریعے سے جو بنی اسرائیل کو ملا، یا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو ملا، رب تبارک و تعالی ان 4 رکوعوں کے اندر بیان فرما دیا کہ وہ سب کچھ منسوخ ہو چکا ہے۔ اب قیامت کی سورج کے طلوع ہونے تک حکومت چلے گی تو شریعت مصطفیٰ کی چلے گی۔ بس تو یہ آج کے سبق میں کچھ تھوڑا سا تعارف پیش کر دیا گیا اور انہیں جواب دیا گیا بنی اسرائیل کو، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو، کہ تم دعویٰ کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کی پیروکاری کا۔ کس کا؟ ابراہیم علیہ السلام کی پیروکاری کا، کہ تم ان کی ملت ہو۔ تو میں یہ جھوٹے دعوے نہ کرو، ان کی ملت تو یہ تھی، ابراہیم علیہ السلام کی ان کا مزاج یہ تھا کہ انہوں نے کہا اسلمت للہ، میں نے اپنا چہرہ اپنے رب کے لیے رکھ دیا ہے، وہ جیسے حکم فرمائے میں ماننے کو تیار ہوں۔ نہ یہ تو ملت ابراہیم تو یہ ہے۔ اور تم یہودیوں تمہیں کہا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو مان لو، تم نہیں مانتے۔ تمہیں کہا جاتا ہے زکریا علیہ السلام کو مانو، تم شہید کر دیتے ہو۔ تمہیں کہا جاتا ہے یحییٰ علیہ السلام کو مانو، تم شہید کر دیتے ہو۔ تمہیں کہا جاتا ہے نبیوں کو مانو، ایک دن میں 70 نبی شہید کر دیتے ہو۔ اور فرمایا کہ تمہیں کہا گیا عیسیٰ علیہ السلام کو مانو، تم نے انکار کر دیا۔ اور یہودیوں کو نصرانیوں کو فرمایا اور تمہیں کہا گیا تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانو، تم نے انکار کر دیا۔ اور تم دونوں کو کہا گیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، تم نے انکار کر دیا۔ اور تم ملت ابراہیم کیسے ہو؟ تم ملت ابراہیم کیسے ہو؟ تمہارا تعلق ملت ابراہیم کے ساتھ نہیں ہے۔ ملت ابراہیم کا تعلق تو آج بھی کسی کا ہے پوری کائنات کے اندر، تو وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ماننے والوں کا ہے۔ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، جو کعبے کا طواف کرے، کعبے کا طواف شروع کیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ کعبے کو بنا کر کے، جیسے مستری سارا دن کام کرتا رہتا ہے، شام کو اتر کے دیکھ رہا ہوتا ہے، نظر مار رہا ہوتا ہے، ایسے ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو بنایا، نظر مارتے مارتے 7 چکر ہو گئے۔ رب نے فرمایا ابراہیم ہمیں تیرے چکر پسند ہے، قیامت تک یہ طواف ہوتا ہی رہے گا۔ وہ ہمارے پاس ہے، ملت ابراہیم، طریقہ ابراہیم ہمارے پاس ہے۔ دنیا جہان کے اندر سوائے میرے حبیب کریم علیہ السلام کے ماننے والوں کے کوئی بھی کعبے کا طواف نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں کرتا کعبے کا طواف۔ اچھا، اس کے بعد مقام ابراہیم، جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہیں، اس پتھر، وہ پتھر آج میرے پاس ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کے پاس ہے۔ اور مقام جو ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرفات کا میدان دیکھ لیں، مزدلفہ کا مقام دیکھ لیں، مینا کا مقام دیکھ لیں، مینا کے مقام ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگے تھے، وہ قربانی کی یاد آج کسی کے پاس ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے سچے پیروکار مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کے پاس ہے۔ تو آج ملت ابراہیم کون ہوا پھر؟ ابراہیم علیہ السلام کا دین جو ہے، وہ جو سنتے ہیں آپ کی مسواک کرنا آپ کی سنت ہے جی، ختنہ کرنا آپ کی سنت، اور باقی جتنی بھی سنتیں ہیں وہ ساری کی ساری اگر کسی کے پاس ہیں وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ماننے والوں کے پاس۔ تو رب تبارک و تعالی نے واضح فرما دیا، یہ 4 رکوع جو ہیں یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیں گے۔ ملت ابراہیم کہلانے کی حقدار اگر کوئی ہے کائنات کے اندر تو وہ صرف اور صرف مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت ہے، صرف اور صرف مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت ہے۔ بتائیں بھائی، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اماں جان جو ہیں اکیلی ہیں، تنہا ہیں، روایت میں آتا ہے اکیلی ہیں، تنہا ہیں، اور اس وقت صفا اور مروہ کے درمیان کبھی اس پہاڑی پہ جاتی ہیں، کبھی اس پہاڑی پہ جاتی ہیں اپنے بیٹے کے لیے پانی ڈھونڈنے کے لیے۔ اس وقت بھی آپ کا کپڑا اڑنے لگا تو آپ نے کپڑے کو سمیٹ لیا اس طرح کر کے۔ اکیلی ہیں اور کوئی ہے ہی نہیں، اکیلی ہیں اور کوئی ہے ہی نہیں۔ بتائیں بھائی، یہ پردہ اور یہ پورا لباس ابراہیم علیہ السلام کے گھر سے چلا ہے۔ آج جس گھر کے اندر برقع ہے، پردہ آپ کو لٹکا نظر آئے، آپ سمجھ جائیں ملت ابراہیم یہی ہیں۔ بتائیں بھائی، آج یہودی بھی ننگے ہو چکے، ان کی بیویاں عورتیں بھی ننگی ہو چکی، نصرانی بھی ننگے ہو چکے، ان کی عورتیں بھی ننگی ہو چکی۔ آج جس کا پورا لباس آپ کو نظر آئے، جس کے گھر میں برقع نظر آئے، آپ یقین کر لیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ماننے والا، ملت ابراہیم پہ چلنے والا سچا پیروکار یہی ہے۔ بتائیں بھائی، تو پھر ان کا دعویٰ کرنا آج کھڑے ہو کر یہودیوں کا، چوڑوں کا اور نصرانیوں کا، ذلیلوں کا کہ ہم ملت ابراہیم پہ چلنے والے ہیں، یہ خالصتاً جھوٹ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج تعارف ہو گیا، کل سے انشاءاللہ عز و جل آگے سبق پڑھیں گے۔